السلام علیکم، میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج سے آپ جو بھی سننے والے ہیں یہ ایک سچی کہانی ہے، آپ کی، میری اور ہم سب کی زندگی کی کہانی، ایک حیرت انگیز ماضی، حال اور ایک حیرت انگیز مستقبل کی کہانی۔ یہ کہانی تب سے شروع ہوتی ہے جب کچھ بھی نہ تھا اور اس کا اختتام وہاں پر ہوگا جب کچھ بھی نہ رہے گا۔ آسمان سے لے کر زمین تک جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، ستارے، سیارے، سورج، وقت اور وہ تمام تخلیقات جسے ہم اپنی محدود زبان میں کائنات کہتے ہیں۔ آج ہمارا ایک سفر شروع ہونے والا ہے، اس کائنات کی کھوج کا سفر۔ اسے کس نے بنایا، اس میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے، اور ہماری چھوٹی سی زمین جسے ہم دنیا کہتے ہیں، جس میں کیا کچھ ہو چکا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے، یہ سب جاننے کا سفر۔ اور ہمارے سفر کا آغاز ہوتا ہے آج سے 14 ارب سال پہلے۔ لیکن 14 ارب سال ہی کیوں؟ کیا کبھی آپ نے رات کے آسمان میں 7 تاروں کا یہ جھرمٹ دیکھا ہے؟ میں چھوٹا سا تھا تو میری امی نے مجھے اس کے متعلق بتایا تھا، اسے ارسا میجر کہتے ہیں، یا پھر عربی یا اردو میں طب اکبر۔ پاکستان میں یہ جھرمٹ رات کے آسمان میں تقریباً ہر روز نظر آتا ہے، اور اگر آپ کی آنکھیں دنیا کی سب سے طاقتور دوربین کی طرح ہوتی تو آپ کو اس درمیان والے ستارے کے بالکل اوپر ایک چھوٹا سا سرخ دھبا نظر آتا۔ یہ GN-Z11 یعنی کہ آج تک کی سب سے دور کی کہکشاں۔ کروڑوں ستارے ایک معمولی سے سرخ دھبے کی شکل میں، اور ہم سے اتنا دور کہ اس کی روشنی، جس سے تیز رفتار اس کائنات کی کوئی اور شے نہیں ہے، ہم تک پہنچنے میں 14 ارب سال لے لیتی ہے۔ اس چھوٹے سے بے نام حصے میں دیکھنے سے ہمیں اتنا تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ ہم اپنے سفر میں کم سے کم اتنا دور تو جا ہی سکیں گے۔ لیکن 14 ارب سالوں کا 99.9985% حصہ تو انسان سے پہلے ہی گزر چکا ہے۔ ہم انسان تو بالکل آخری چند سیکنڈز میں آئے ہیں، تو پھر ہم کیسے اس کائنات کی پیدائش کو دیکھ پائیں گے؟ یہ جاننے کے لیے آپ اپنے آپ کو وقت کی قید سے آزاد کر دیں اور چلیں میرے ساتھ، ہم ان تمام علوم کو ایکسپلور کریں گے کہ جو آج سے ہمیں اس کائنات کی ایک سچی کہانی سنانے والے ہیں۔ ہمارے ارد گرد ایک علم بہت عام ہے جسے سائنس کہتے ہیں۔ اس سائنس کی ایک برانچ ہے کاسموگنی، یعنی کائنات کی پیدائش کی اسٹڈی، جس کے ذریعے 1964 میں ایک دریافت ہوئی تھی۔ یہ دریافت اتنی بڑی تھی کہ اسے کرنے والے دونوں سائنسدانوں آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن، ان دونوں کو نوبیل پرائز ملا تھا۔ ان دونوں نے خلا میں ایک طرح کا ریڈیشن ڈھونڈا تھا، دریافت کیا تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ریڈیشن نہ ہی کسی ستارے سے آ رہا تھا، نہ ہی کسی سیارے سے، اور نہ ہی کسی دوسری کہکشاں سے، یہ بس خلا میں ہر طرف بکھری ہوئی ایک انرجی کی طرح تھا۔ یہ لوگ کائنات میں جہاں کہیں بھی نظر ڈالتے انہیں یہ انرجی محسوس ہوتی، دکھائی دیتی۔ یوں لگتا تھا کہ کسی زمانے میں ایک بہت بڑے دھماکے کی وجہ سے پیدا ہو کر ہر طرف پھیل گئی ہو، جیسا کہ کسی عظیم، کسی زوردار دھماکے کی ایک گونج ہوتی ہے جو آج تک سنائی دے رہی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اسے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کا نام دیا۔ آج دنیا اس دھماکے کو بگ بینگ کے نام سے جانتی ہے کہ آسمان، زمین اور اس کے درمیان موجود سب کچھ پہلے ایک ہی تھا، اور پھر پوری قوت سے ہونے والے ایک دھماکے کے بعد علیحدہ ہوا، اور اس دھماکے کا نام بگ بینگ تھا۔ لیکن اس دریافت نے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اس مسئلے کا نام ہورائزن پرابلم ہے، یعنی کہ آسمان میں ہمیں کسی جگہ یہ انرجی 46 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، اور کسی جگہ صرف 3 لاکھ سال کے فاصلے پر۔ اب اس مسئلے کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے کہ کائنات میں روشنی مختلف جگہوں پر مختلف رفتار سے سفر کر رہی ہے، جو کہ ناممکن ہے، اور ہمارے علم کے مطابق تو یہ قدرت کے قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے۔ روشنی کی تو ایک ہی رفتار ہوتی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ایکسپلینیشن تھی بھی نہیں۔ اور اگر یہ بات سچ ہے کہ کچھ جگہوں پر روشنی کی رفتار مختلف ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان جگہوں پر وقت گزرنے کی رفتار بھی باقی جگہوں سے مختلف ہی ہوگی۔ اب اس مقام پر پہنچ کر ہمیں ایک احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید سائنس بھی ہمیں صرف ایک حد تک ہی علم دے سکتی ہے،
اور اس میں سائنس کا قصور ہے بھی نہیں، کیونکہ ہمیں سائنس کی اس شکل سے متعارف ہوئے ابھی صرف چند سو سال ہی گزرے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایک اور علم کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے، ان چند سو سالوں سے پہلے کے لوگوں کا علم کہ وہ کیا کچھ جانتے تھے، اور ان کا علم جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا، ایک بہت بہت پرانی تاریخ۔ آج سے کوئی 173 سال پہلے کی بات ہے، 1849 میں عراق کے شہر نینوا میں ایک آرکیولوجسٹ آسٹن ہینری کو کھدائی کے دوران مٹی کی چند تختیاں ملی تھیں، یعنی کہ مٹی سے بنی وہ ٹیبلٹس جن پر قدیم زمانے میں لکھائی کی جاتی تھی۔ آسٹن ہینری نے ان ٹیبلٹس کو اینوما ایلس کا نام دیا۔ یہ بیسیکلی 7 تختیوں پر لکھی ایک داستان تھی جس میں آج سے 3500 سال پہلے کے لوگ اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب اونچے آسمان کا نام نہ تھا، جب نیچے کوئی زمین نہ تھی، جب صرف پانی تھا، نہ کوئی جھاڑی تھی، نہ کوئی جھونپڑی تھی، اور نہ ہی کوئی دلدل تھی، جب کوئی نفس نہ تھا اور نہ ہی کوئی قسمت لکھی گئی تھی، تب اس میں خدا کا حکم آیا۔ سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور اگر ہم اس پوری عبارت کو پڑھیں تو ان 1000 لائنز میں کسی بھی چیز کی تخلیق سے پہلے پانی کے ہونے کا ذکر ملتا ہے کہ بس پانی تھا، اور اس کے علاوہ ایک ہمیشہ رہنے والے باغ کا ذکر، اور سب سے آخر میں انسان اور اس کی روح کا ذکر ملتا ہے جو آسمان سے آئی تھی۔ لیکن اس عبارت کی سب سے دلچسپ بات اس کے یونانی ترجمے کا ایک لفظ لوگوس ہے، یعنی کہ ایک کہی ہوئی بات۔ آسان الفاظ میں اس جگہ لکھا ہوا ہے کہ جب خدا نے تخلیق کرنی چاہی تو ایک بات کہی، لیکن کیا بات کہی، اس معاملے میں یہ تختیاں خاموش ہیں۔ تو چلیں ایک اور قدیم تہذیب کی طرف چلتے ہیں جو ان سے بھی پہلے کے تھے، 5000 سال پرانی تہذیب سمرہ کے لوگ۔ سمرہ بھی موجودہ عراق ہی کا ایک علاقہ تھا، اور انہوں نے بھی اپنی مٹی کی تختیوں میں لکھا ہے کہ نمو نامی ایک قوت تھی جو ہمیشہ سے موجود تھی۔ نمو نے پانی کے ایک بہت بڑے ذخیرے سے زمین اور آسمان بنائے، اور آپ یہ مت سمجھے گا کہ سمرہ یعنی سمیرینز کوئی چھوٹی تہذیب تھی۔ سمرہ تاریخ کی سب سے پرانی تہذیب ہے، اور آج کی دنیا میں موجود چیزوں میں سے کم 100 ایجادات سمرہ ہی کے لوگوں نے کی تھی۔ مثلا سب سے پہلی لکھائی رائٹنگ سمیرینز ہی نے کی تھی، سب سے پہلی گھڑی، سب سے پہلا آبپاشی کا نظام، یہاں تک کہ جیومیٹری کا بھی سب سے پہلا استعمال سمرہ ہی میں ہوا تھا۔ چلیں مان لیتے ہیں کہ صرف 2 ہی تہذیبیں کافی نہیں ہیں، اس لیے ہم تھوڑی سی کھوج مزید بھی لگاتے ہیں۔ 3000 سال پرانا مصر کہ جو اپنے دور کی ایک سپر پاور تھا، وہ لوگ بھی اپنے احراموں میں لکھی ہوئی عبارات میں بتاتے ہیں کہ نون نامی ایک طاقت نے پانی کے ایک بہت بڑے طوفانی سمندر سے زمین اور آسمان بنائے، ایک ایسا سمندر جو بالکل اندھیرے میں تھا۔ اگر 2300 سال پرانی یونانی تہذیب کی بات کریں تو وہ بھی پانی کے ایک کالے سمندر اوکیانوس سے زمین اور آسمان کی تخلیق کے کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ تہذیبیں تو بالکل ایک دوسرے کے پاس تھیں، ان میں زیادہ فاصلے بھی نہیں تھے، ان میں زیادہ زمانے بھی نہیں گزرے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان تہذیبوں نے ایک دوسرے سے ہی یہ کانسیپٹ سیکھے ہوں۔ اس لیے میں آپ کو ان سب سے بہت دور واقعہ چند دوسری تہذیبوں کی تاریخ میں لے کر چلتا ہوں۔ آسٹریلیا کے ایبوریجنل لوگ، ان ایبوریجنلز کے مطابق تمام روحوں کی مالک ایک بہت بڑی طاقت تھی جس کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے روشنی بنائی اور زمین کو زندگی دی۔ اب ان ایبوریجنلز سے دور چائنا کی ڈاوسٹ مائتھولوجی، وہ لوگ بھی ایک ایسے خدا کا ذکر کرتے ہیں کہ جس نے بڑے پانیوں کو علیحدہ کیا، جس نے پہاڑوں کو ان کی جگہ رکھا، اور یہ سب کچھ اس نے اپنے علم اور کہے ہوئے الفاظ سے کیا۔ چائنا کے بعد کوریا کی چیونجی وانگ مائتھولوجی، وہاں پہ بھی زمین اور آسمان کسی زمانے میں ایک ہی ہونے کا کانسیپٹ ملتا ہے۔ تو پھر صرف 2 بر اعظم بچتے ہیں، تو چلے میں آپ کو ان کے کلچرز بھی دکھا دیتا ہوں۔ پہلے ویسٹ افریقہ کی مانڈے اور سینٹرل افریقہ کی یوروبا مائتھولوجی۔ یہ دونوں مائتھولوجیز ایک بہت بڑی قوت کی موجودگی کا ذکر کرتی ہیں کہ جو بالکل تنہا تھی، اور پھر اس نے پانی سے تخلیق کی۔
دوسرا بر اعظم امریکہ کا، جہاں ایک بہت پرانا قبیلہ ہے چیروکی قبائل کا، جو کہ ریڈ انڈینز کا ایک قبیلہ تھا، بیسیکلی ایک ٹرائب تھا۔ اور سمندر کے بیچوں بیچ واقع ہوائی کے جزائر، جن کا باقی دنیا سے تقریباً کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں تھا، وہاں پر بھی یہی کانسیپٹس ملتے ہیں کہ زمین اور آسمان پانی سے وجود میں آئے اور 7 دن تک سب کچھ بنتا رہا، اور آخر میں یورپ کا ملک فن لینڈ، جہاں آج بھی وائنامائنن کی داستان زندہ ہے کہ کیسے اس نے پانی سے تخلیق کی تھی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کو ہزاروں سالوں اور ہزاروں میلوں دور کی تہذیبوں اور کلچر کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور ان کی سٹڈی میرے لیے بڑی دلچسپ تھی۔ لیکن ان مائتھولوجیز میں ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی آ رہا تھا کہ ان کی کچھ باتیں بڑی مضحکہ خیز تھیں۔ مثلا فار ایگزامپل افریقن کلچر میں زمین کے تخلیق ہونے کے بعد سونے کی زنجیروں میں جکڑ دیے جانے کی کہانی آنے لگ جاتی ہے، یا پھر فن لینڈ میں جہاں کی مائتھولوجی میں کوا آ جاتا ہے جو زمین اور آسمان بنانے میں وائنامائنن کی مدد کرتا ہے۔ اب میں اور آپ ہم سب اتنا تو جانتے ہی ہیں کہ نہ ہی یہ زمین کسی زنجیر سے جکڑی ہوئی ہے، اور نہ ہی یہ آسمان اور زمین بنانا کسی کوے کے بس کی بات تھی۔ اس لیے میں نے ان تمام قسم کی مضحکہ خیز باتوں کو فلٹر کر دیا اور ان سب باتوں کو نکال کر ان کلچرز کو سٹڈی کیا، اور دیکھا کہ اگر صرف اس بات کو سٹڈی کیا جائے جو ان تمام تہذیب